السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مرزا جونیئر کہتا ہے کہ حنفیوں کا جو جمعہ ہے نا، جمعہ کا خطبہ، وہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور کہتا ہے جو اہل حدیثوں کا جو جمعہ ہے وہ بالکل سنت کے مطابق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حنفی 3 خطبے پڑھتے ہیں جمعے کے، اور اہل حدیث 2 خطبے پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جمعے کے 2 ہی خطبے ہیں عربی والے، اور اہل حدیث وہ عربی والے خطبے ہی پڑھتے ہیں سنت کے مطابق۔ کہتے ہیں یہ اردو میں تقریر کرنا، اردو میں خطبہ، یہ تو حنفیوں کی بدعت ہے۔ پہلے ایک جھلک سن لیں، پھر آگے انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مرزا جونیئر نے سچ بولا یا ہمیشہ کی طرح جھوٹ سے کام لیا۔ ویڈیو چلنے لگی ہے۔ میں ایک اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، وہاں کا امام جمعے کا ایک عربی خطبہ دیتا ہے اور باقی فرقوں کے امام 2 عربی خطبے دیتے ہیں۔ اور نہیں یار، اہل حدیث بھی دونوں خطبے دیتے ہیں، اہل حدیث ہی تو صحیح طریقے سے جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ حنفیوں نے تو بدعت شروع کی ہے، جو تقریر اردو والی سٹارٹ کر دی ہے بیٹھ کے تو نبی اسلام سے جمعے کا خطبہ ثابت ہی نہیں۔ جمعے کا خطبہ ہوتے ہی کھڑے ہو کر ہے، 2 خطبے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بیٹھا جاتا ہے۔ حنفیوں نے 3 خطبے شروع کر دیے ہیں، ایک تقریر والا اور 2 عربی کے۔ اہل حدیث بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ دونوں خطبے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، سٹارٹ عربی سے کرتے ہیں، اللہ کی حمد اور درود شریف، اس کے بعد تقریر اردو میں کرتے ہیں۔ تو آپ چونکہ لیٹ جاتے ہیں نا، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک خطبہ پڑھتے ہیں۔ آپ ذرا کبھی پہلے جائیں نا، تو وہ جو پہلا خطبہ آپ سن رہے ہوتے ہیں نا، جس کے بعد وہ بیٹھ کے دوبارہ عربی سے شروع کرتے ہیں، پہلا خطبہ بھی انہوں نے عربی سے شروع کیا ہوتا ہے۔ تو سنت طریقہ وہی ہے جو اہل حدیث کر رہے ہیں، باقی یہ بدعات ہیں جو انہوں نے شروع کی ہیں۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مرزا جونیئر کا ذہنی توازن شاید کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی اسی کی زبانی سنواؤں گا کہ واقعی یہ کوئی ذہنی منٹل ہے۔ یہ اپنے ہی باتوں کو کس طرح یہ رد کرتا ہے، کس طرح تردید کرتا ہے۔ یہ چند سیکنڈ کا کلپ ہے، اس میں بھی وہ اپنی آپ کی تردید کر رہا ہے۔ پہلی بات تو میں مرزا جونیئر سے یہ پوچھنا چاہوں گا، مرزا جی وہ کون سا حنفی عالم ہے جو اردو والی تقریر کو جمعے کا خطبہ کہتا ہے؟ لو سنو، ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے، اس کا ٹائم قیامت تک کے لیے، ہائے ٹائم قیامت تک جے جواب دیو۔ آپ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں نا، چھوٹے سے حنفی بچے سے، کہ جمعے کا خطبہ کب ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو یہ بتائے گا، حنفی چھوٹا سا بچہ بھی، کہ جب جمعے کی دوسری اذان ہو جاتی ہے تو دوسری اذان کے بعد جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں وہ جمعے کے خطبے ہوتے ہیں۔ جمعے کی دوسری اذان سے پہلے جو اردو میں تقریر کی جاتی ہے، چھوٹے سے حنفی بچے سے بھی پوچھ لیں، کسی حنفی ان پڑھ سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی اس کو جمعے کا خطبہ نہیں کہے گا۔ اور الحمدللہ نہ ہی کوئی حنفی عالم، نہ حنفی مفتی اس کو جمعے کا خطبہ کہتا ہے۔ آج تک کسی نے بھی اردو والی تقریر کو حنفیوں میں سے جمعے کا خطبہ کہا ہو تو مرزا جی ٹائم قیامت تک جے جواب دیو۔ آپ نے پروف دینا ہے اس کا۔ حنفیوں نے 3 خطبے شروع کر دیے ہیں، ایک تقریر والا اور 2 عربی کے۔ اور الحمدللہ 2 خطبے جمعے کے جو جمعے کی دوسری اذان کے بعد ہوتے ہیں، تمام حنفی علماء، مفتیان کرام، خطباء کرام، آج تک میں نے وہ خطبہ کسی کو بیٹھ کر دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھئی بیٹھ کر وہ خطبہ پڑھ رہا ہو، عربی والا جو جمعے کا خطبہ ہے، تمام خطیب حضرات وہ جمعے کے 2 خطبے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور درمیان میں بیٹھتے ہیں، سنت کے مطابق الحمدللہ وہ جمعے کے خطبے ہوتے ہیں۔ اہل حدیث بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ دونوں خطبے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، سٹارٹ عربی سے کرتے ہیں، اللہ کی حمد اور درود شریف، اس کے بعد تقریر اردو میں کرتے ہیں۔ مگر مرزا جونیئر ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ حنفیوں کی بدعت ہے، یہ 3 خطبے پڑھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ اہل حدیث عربی والے 2 خطبے پڑھتے ہیں اور حنفی اردو میں تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ یہ حنفیوں نے تو بدعت شروع کی ہے، جو تقریر اردو والی سٹارٹ کر دی ہے بیٹھ کے۔ دیکھا نا، اب ذرا اس کی ان باتوں پر ذرا غور کیجئے۔ ادھر کہتا ہے کہ اردو والی تقریر یہ حنفیوں کی بدعت ہے، پھر خود ہی اقرار کرتا ہے کہ اہل حدیث بھی اردو میں تقریر کرتے ہیں۔ یہ حنفیوں نے تو بدعت شروع کی ہے، جو تقریر اردو والی سٹارٹ کر دی ہے بیٹھ کے۔ اہل حدیث بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ دونوں خطبے کھڑے ہو کر دیتے ہیں، سٹارٹ عربی سے کرتے ہیں، اللہ کی حمد اور درود شریف، اس کے بعد تقریر اردو میں کرتے ہیں۔ دیکھا نا آپ نے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس بیچارے کا ذہنی توازن پتہ نہیں احناف کے بغض میں یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اس کے خلاف کوئی دعا آ گئی، کیا معاملہ ہے
یہ بار بار کبھی فقہ حنفی پر تنقید، کبھی احناف پر تنقید، کبھی فقہائے احناف پر تنقید، کبھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہنا کہ وہ تو یہ کر گئے، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا، وہ تو حدیثوں کو جانتے ہی نہیں تھے معاذ اللہ۔ خود کہتا ہے کہ اردو میں تقریر کرنا بدعت ہے، پھر خود کہتا ہے کہ اہل حدیث بھی اردو میں تقریر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ حنفی حدیث کے خلاف ہیں، اور اہل حدیث کا خطبہ جمعہ وہ سنت کے مطابق ہے۔ یہ حنفیوں نے تو بدعت شروع کی ہے جو تقریر اردو والی سٹارٹ کر دی ہے بیٹھ کے تو نبی اسلام سے جمعے کا خطبہ ثابت مرزا نہیں۔ جونیئر کہتا ہے کہ بیٹھ کر تقریر کرنا اور اردو میں تقریر کرنا جمعے کے دن، ادھر کہتا ہے یہ جمعے کا خطبہ ہے حنفیوں کے نزدیک یہ اس کو جمعے کا خطبہ قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ حنفی بدعت کرتے ہیں۔ چند ایک میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں کہ اگر یہ بدعت ہے اور جمعے کا خطبہ ہے تو مرزا جی یہ بدعت پھر اہل حدیثوں میں بھی جاری ہے، جس کو تو کہتا ہے کہ ان کا خطبہ سنت کے مطابق ہے اور ان کی نماز جمعہ ٹھیک ہے۔ چند ایک پہلے ویڈیوز دیکھیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ مرزا جونیئر نے قسم کھا لی ہے کہ اس نے سچ تو بولنا ہی نہیں ہے، جب بھی بولنا ہے تو اس نے جھوٹ ہی بولنا ہے۔ یہ ایک ویڈیو دیکھیں۔ بارگاہ میں آ کے کرے، اس کا ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی مشکلات کو مٹا دے۔ اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں۔ حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار ذرا مجھے یہ بتاؤ کیا تم گمراہ نہیں تھے، کیا تم یہ گمراہ کون ہے نہیں بتانے تھے؟ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اہل حدیث ہی حضرات ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور بیٹھ کر دے رہے ہیں۔ یہ حنفیوں نے تو بدعت شروع کی ہے جو تقریر اردو والی سٹارٹ کر دی ہے بیٹھ کے تو نبی اسلام سے جمعے کا خطبہ ثابت ہی نہیں۔ اور زبان بھی اردو استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں مرزا جی؟ اگر یہ بیٹھ کر خطبہ دینا، اردو میں تقریر کرنا جمعے کے دن اگر یہ بدعت ہے تو پھر تو نے یہ کیوں کہا کہ حنفی بدعت کرتے ہیں اور اہل حدیثوں کا جمعہ ٹھیک ہوتا ہے؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دیو۔ مرزا جی یہ تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ حنفیوں پر الزام لگایا، یہ تو نے بہتان لگایا ہے، اور تو نے کذب سے کام لیا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ جھوٹے بندے پر کیا حکم لگتا ہے؟ پہلے اپنی زبانی تو سن لے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت ہے وہ تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ مرزا جی کیا تو اس کا مصداق نہیں ٹھہرا جو تو نے خود کہا ہے، قرآن کریم کی جو آیت کا حوالہ دیا ہے؟ مرزا اگر کاش کہ تو نے حنفیوں کی کوئی تقریر سنی ہوتی، حنفیوں کی مسجد میں کوئی تو نے نماز پڑھی ہوتی تو آج تمہیں یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مرزا تو کیا قسم کھا کر کہتا ہے کہ واقعی یہ جو اردو والی تقریر ہوتی ہے حنفی اس کو جمعے کا خطبہ سمجھتے ہیں؟ اگر حنفی اس کو جمعے کا خطبہ سمجھتے ہیں بقول تیرے، اور یہ بدعت ہے بیٹھ کر تقریر کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بیٹھ کر کرنا جائز ہے یا ناجائز، اس موضوع پر ہم نہیں جاتے فی الحال۔ اگر یہ بیٹھ کر تقریر کرنا بدعت ہے تو مرزا جی یہی بدعت تو اہل حدیثوں کی مسجد میں بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کو کئی ویڈیوز دکھائی، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، علماء اہل حدیث بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں۔ میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، اس بندے کا مقصد صرف اور صرف جھوٹ بولنا ہے اور علماء پر، ائمہ پر، محدثین پر تنقید کرنا ہے، کیونکہ تنقید کے بغیر اس بیچارے کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا چورن جب ہی بکتا ہے تو جھوٹ بول کر بکتا ہے، کسی پر تنقید کر کے بکتا ہے۔ اگر یہ سیدھا سادہ چورن بیچے، سیدھے سادے مسئلے بتائے لوگوں کو، یقین جانیے اس کی ویڈیو سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جس ویڈیو میں اس نے بابوں کا نام استعمال کیا، بزرگان دین کا نام استعمال کیا، صحابہ کا نام استعمال کیا، محدثین کا نام استعمال کیا، اس کی ویڈیوز آپ اس کے ویوز دیکھ لیں، اور جس میں سیدھے سادے مسائل اس نے بتائیں اس میں بھی دیکھ لیں۔ اس کا چورن بکتا ہی صرف جھوٹ بولنے سے ہے۔